بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال ہے جانوروں کے پیشاب کے متعلق۔ جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پلید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زراعت پیشہ ور اور دیہاتوں میں مویشی پالنے والے لوگ اکثر اس مسئلہ میں پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں کو گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ کا بول و براز لگ جاتا ہے، یعنی پیشاب لگ جاتا ہے، اور ہم ان کپڑوں میں نماز کے متعلق پریشان ہوتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ کپڑے پاک ہیں یا نجس ہیں۔ یہ سوال ہے، تو پیارے بھائیوں جواب نوٹ فرماؤ۔ دین اسلام نے ہماری قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ دین اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی بھی چیز اور کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ ہر طرح کی ممکنہ اور بآسانی ہونے والے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے ماکول اللحم یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کو نجس نہیں کہا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، حالانکہ یہاں بول و براز کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے۔ میں جواب کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان جانوروں کا پیشاب نجس پلید نہیں ہوتا۔ اگر کپڑوں کو لگ بھی جائے تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ زیادہ بہتر ہے یہ جو بھینسیں وغیرہ جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور یہ مال ڈنگر کو سنبھالتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز کے لیے علیحدہ ایک کپڑے رکھ لیے جائیں۔ اگر علیحدہ رکھنا مناسب نہیں، دقت ہے، پریشانی ہے، تو جو کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں میں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دقت یہی ہوتی ہے اسلام کی طرف سے تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم مسجد میں جائیں گے نا تو لائن میں کھڑے ہوں گے تو جو ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ جانوروں کا جو پیشاب ہے ان کی بدبو بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ کپڑے علیحدہ رکھے جائیں، کپڑے تبدیل کر کے مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے۔ کسی وقت اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو اسلام کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔